اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ پروگرام رحمت رمضان الکریم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور رمضان شریف پورا ہی ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ اور رمضان مبارک کے اندر بہت سارے واقعات جو تاریخ کے اعتبار سے ہیں ان سے بھی ہم آشنائی حاصل کر رہے ہیں، اور بالخصوص دین متین کی خاصی چیزیں ایسی جو ہمیں عموماً سننے کو میسر نہیں آتی، وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم مذہبی اسکالر علامہ طفیل شاہ صاحب کاظمی، آپ تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی جانب سے بھی اور دیسی ٹی وی USA کی پوری ٹیم کی جانب سے، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج 17 رمضان مبارک کا برکت والا دن ہے۔ رمضان مبارک کا یوں تو ہر لمحہ ہی برکت اور رحمت والا ہے، لیکن اس دن کو خاص اعزاز حاصل ہے۔ اس کو پہلا اعزاز غزوہ بدر کے ساتھ حاصل ہے۔ غزوہ بدر وہ عظیم جنگ ہے اسلام کی، جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلندیاں بھی عطا فرمائی، اور اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اسلام کی بنیاد یہاں سے قائم ہو گئی۔ بے شک۔ اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ کریم آقا میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی نصیب فرمائے، آپ دیکھیں۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ جس جگہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور پھر اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارکہ تھے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ آج دین کی مدد فرما، اگر آج مدد نہ فرمائی تو دین مغلوب ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، پھر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے دین اسلام کی مدد فرمائی، اور اسلام کو پوری دنیا پر قائم اور دائم فرما دیا۔ اور پھر یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، قابل توجہ اور قابل غور بات یہ ہے کہ جنگ لڑنے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ ایک تو ساز و سامان بھی نہیں ہے، جنگی سامان بھی کم ہے۔ ناظرین، آپ بہتر سمجھتے ہیں، کسی بندے کے ساتھ مقابلے کے لیے بندہ کھڑا ہو تو اس کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے ساز و سامان کو ہونا لازمی ہے۔ اگر ساز و سامان نہیں ہے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے، تعداد میں تھوڑے اور ساز و سامان بھی کم ہے، لیکن بھروسہ اور یقین اللہ رب العزت کی ذات پر پختہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں دعا فرما کر مسلمانوں کا جذبہ اور پختہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جس قدر بھی مانگا جائے، سچی نیت اور اس کے ساتھ بھروسے کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ 313 ہوں، اللہ ہزاروں کی تعداد پر فتح عطا فرما۔ ناظرین، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ غزوہ بدر کی اسباب ہمارے سامنے بیان فرمائیں، تاکہ ہمیں دین اسلام کی وہ بنیادی چیزیں، وہ چیزیں کہ جن کو چل کر یا جن کو سن کر یا جن کو سمجھ کر ہمیں اسلام کے اندر پختگی اور اسلام کی خاص اسلوب میسر آتا ہے، آپ ہمارے سننے والوں کے لیے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا کاشف مدنی صاحب اور آپ کے چینل کی پوری ٹیم کا میں ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے مدعو کیا یہاں پر۔ تو علامہ کاشف مدنی صاحب، دیکھیں، غزوہ بدر جو ہے بنیادی طور پر وہ عشق کا ایک بہت کڑا امتحان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب اور کئی معجزات پر مشتمل ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غزوہ بدر 17 رمضان مبارک کو پیش آیا، اور اس کے اسباب کچھ اس طرح تھے کہ شام کی طرف سے آ رہے تھے، ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ آ رہا تھا جو مال سے لدا ہوا تھا۔ تو اب چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ فرمایا تھا کہ ہم جائیں گے اور اس جو تجارتی قافلہ اس پر حملہ آور ہوں گے اور مال ان سے
چھین لیں گے، ان کا مال غصب کر لیں گے۔ تو چنانچہ یہ خبر مکہ میں پہنچ گئی ابو جہل کی طرف، اور ادھر اس سے پہلے وادی نخلہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ وہاں پہ مسلمانوں سے ایک مکے کا مشرک قتل ہوا تھا۔ اب چونکہ وہ واقعہ بھی ہوا تھا تو ادھر سے ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ بھی آ رہا تھا، کافی بڑا قافلہ تھا۔ تو ابو جہل 1000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا، بدر کی طرف۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بدر کی طرف روان ہوتے ہیں اس قافلے پر، تجارتی قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو جب آدھے راستے میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے کہ اے پیارے حبیب، مکہ کی طرف سے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ ہے، آپ دو میں سے جس کی بھی طرف جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ اے میرے صحابہ، اب معاملات اس طرح کے ہوں گے، اب مجھے مشورہ دیں کہ اب کس طرف جایا جائے، ابو سفیان کی طرف جایا جائے یا ابو جہل کی طرف جایا جائے۔ تو صحابہ کرام میں سے سیدنا صدیق اکبر نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور لمبی تقریر کی، لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی خاص توجہ نہ فرمائی۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق آپ کھڑے ہوئے، آپ نے تقریر کی، نبی علیہ السلام نے پھر کوئی خاص توجہ نہ فرمائی۔ تو حضرت مقداد کے الفاظ تاریخ میں رقم ہیں اور یادگار الفاظ ہیں، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جانیے، ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے جب سے آپ کے در پہ آئے ہم نے اپنی جان مال کا سودا کر لیا ہے، اور ہمارا مطمع نظر ہی یہی ہوتا ہے کہ کب آقا حکم فرمائیں اور اپنی جان کو آقا پہ نچھاور کر دیں۔ یا رسول اللہ، آپ جس طرف حکم فرمائیے ہم تیار ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی طرف بھی اتنی توجہ نہ فرمائی۔ تو اب چونکہ جو انصاری صحابہ کرام تھے مدینہ میں رہنے والے، تو وہ یہ بات جان گئے کہ نبی علیہ السلام کا روح سخن ہماری طرف ہے، کہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کیا، کیونکہ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا مدینہ والوں کا ساتھ، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مدینہ پہ کوئی شخص حملہ آور ہوتا ہے ہم جان و مال سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب چونکہ مدینہ میں تو لڑائی ہو نہیں رہی تھی، مدینہ سے باہر ہو رہی تھی، اور وہ اس سے مبرہ تھے، اگر وہ چاہتے تو وہ نہ بھی شامل ہوتے، کیونکہ معاہدے کے تحت تو وہ ان پہ بنتی ہی نہیں تھی جنگ۔ تو اب یہاں پہ انصاری صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن اسود وہ کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں کہ ہماری رضا کیا ہے، کیونکہ 313 میں سے ٹوٹل 45 جو تھے، تقریباً 45 کے لگ بھگ وہ مکہ سے آئے ہوئے تھے، تو باقی سارے انصاری تھے۔ تو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا کر یا رسول اللہ، وہ پہلے والی بات اور تھی، اب جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا، آپ حکم ارشاد فرمائیے کہ کس طرف جانا ہے، ابو جہل کے لشکر کی طرف جانا ہے یا ابو سفیان والے قافلے کی طرف جانا ہے۔ تو تب نبی علیہ السلام کا چہرہ حشاش باش ہو گیا اور آپ خوش ہوئے کہ یہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہمیں بدر کی طرف جانا چاہیے، ابو جہل کی طرف۔ اب جب نبی رحمت وہاں پہ تشریف لے آئے، اور تاریخ گواہ حدیثوں میں آتا ہے کہ رات کو نبی علیہ السلام نے جب بدر کے میدان کا دورہ کیا اور یوں اپنے عصا مبارک سے لکیریں کھینچ کے فرمایا کہ صبح عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، ابو جہل یہاں گرے گا۔ تو اب جب صبح صف آرائی ہوتی ہے تو جنگ بندی ہوتی ہے، تو ابو جہل نے ابو جہل کے لشکر میں ایک صحابی رسول جو اس وقت مشرف پر اسلام نہیں ہوئے تھے، حضرت حکیم بن حزام، وہ عتبہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو سفیان کا پیغام ملا ہے کہ وہ تجارتی قافلہ لے کر بحفاظت مکہ چلا گیا، اب ہم تو قافلے کو بچانے کی غرض سے آئے تھے، قافلہ ہمارا مکہ میں پہنچ گیا، اب تو جنگ کی کوئی مقصد نظر نہیں آتا، تو لہٰذا یہ خون ریزی روکی جائے۔ تو عتبہ جب گیا ابو جہل سے یہ بات کی، تو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں عتبہ کا بیٹا جو مشرف با اسلام ہو گئے تھے، حضرت حذیفہ، وہ صحابی رسول ہیں، وہ موجود تھے۔ تو اب جب ابو جہل کے سامنے عتبہ نے یہ بات کی کہ اب واپس چلنا چاہیے، جنگ نہیں کرنا چاہیے، تو عتبہ
کو ابو جہل نے کہا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ سامنے تیرا بیٹا ہے، تو اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ جنگ نہ کی جائے۔ بابا اب پیچھے ہٹنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اب ہم آئے ہیں تو جنگ لڑ کے جائیں گے۔ تو عتبہ کو یہ بات کھا گئی کیونکہ وہ بھی بڑا جنگجو تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور ادھر وادی نخلا کے اندر جو شخص قتل ہوا تھا اس کے بھائی نے قمیض نکال کر اور رج پڑنا اور جو پیٹنا شروع کر دیا کہ بھائی اگر تم اس طرح واپس گئے تو میرے بھائی کے خون کا کیا ہوگا۔ تو جب میدان میں اترے عتبہ نکلا اور اس نے اپنے ساتھ شیبہ بن ربیعہ کو لے کے آیا اور ایک اور، تو ادھر سے انصاری 3 صحابہ کرام ان کے مقابلے کے لیے گئے۔ تو عتبہ نے بڑے جوش و خروش سے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ جب انہوں نے بتایا کہ ہم انصاری ہیں تو کہا ہماری تو مدینے کے کاشتکاروں سے ہمارا کیا لینا دینا، بھائی مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو بھیجو، وہ ہمارے پلے کے ہیں، آپ سے تو ہماری جنگ ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ سنا تو تاریخ گواہ حضرت حذیفہ نے تلوار تانی اور باپ کے مقابلے میں آنے کو نکلے۔ تو وہ حضور کے ساتھ عشق اور محبت تھی کہ بیٹا باپ کے سامنے بھی جنگ میں تلوار لے کر اترنے کو تیار۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حذیفہ نہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امیر حمزہ اور حضرت حارث کو میدان میں اتارا۔ تو جب مولا کائنات اور امیر حمزہ ان کی تلوار چلی اور وصل جہنم کیا ان کو، اور حضرت حارث جو تھے ان کی ٹانگ زخمی ہوگی اور وہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے، اور حضرت علی نے ان کے مقابلے میں جو آنے والا تھا اس کو بھی ختم کیا۔ تو اب غزوہ بدر سے پہلے مکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کو ابو جہل نے ایک مرتبہ پیٹا تھا، اور آپ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے کہ یا رسول اللہ، ابو جہل نے مجھے بالوں سے پکڑ کر میرے بال نوچے اور مجھے مارا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود روایت نقل کرتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نبی رحمت کی بارگاہ میں شکایت کر رہا ہوں کہ ابو جہل نے مجھے بالوں سے نوچا اور مجھے پیٹا، اور نبی رحمت مسکرا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بدر والے دن مجھے سمجھ آئی کہ جب نبی رحمت کے نوجوان 2 صحابہ نے ابو جہل لعین کو واصل جہنم کیا، اور میں گیا، میں نے اس کا سر تن سے جدا کرتے ہوئے بالوں سے پکڑا ہوا جب کھینچ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا، تو نبی رحمت اس ٹائم بھی مسکرائے اور فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کیا تمہیں کچھ یاد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس وقت بات کا اندازہ ہوا کہ اس وقت نبی علیہ السلام مکہ میں کیوں مسکرا رہے تھے۔ تو اب اختصار کے ساتھ مختصر کرتا ہوں، ہر چیز کا جب دیکھیں میچ ہوتا ہے تو اس کا بھی ایوارڈ تقسیم ہوتے ہیں اور مین آف دی میچ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بدر کے اندر بدر کا ہیرو کون ہے؟ ٹوٹل وہ جو مشرکین مکہ تھے ان میں سے جتنے مرے وہ ان کی تعداد نقل جو روایتوں میں آئی ہے 70 ہے، 70 کو واصل جہنم ہوا، اور ان میں سے 35 کو اکیلے مولا علی نے واصل جہنم کیا۔ تو اب مولا علی کی بہادری اور شجاعت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم اس سے، اور بدر کا حاصل یہ ہے، غزوہ بدر سے جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں مشکلیں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے جب ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے تو پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کا رسول بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ کہیں مقام پر صحابہ کرام سے جو بدر میں شامل تھے کہیں لغزشیں ہوئی، لیکن نبی رحمت نے صحابہ کرام کو معاف فرما دیا اس وجہ سے کہ یہ بدری صحابہ ہیں، اور صحابہ اکرام میں جو 10 عشرہ مبشرہ ہیں ان کے بعد جن کا رتبہ بلند ہے وہ ہیں جن کو بدر میں جو شامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت کو جبریل امین کے ذریعے یہ خوشخبری دی کہ آج بدر میں جو شامل ہیں ان کو جنت کی بشارت دیجئے، اور بدر میں شامل ہونے کی وجہ سے نبی رحمت نے ان کو علی اعلان جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اور آج غزوہ بدر ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر لڑنا چاہیے، وہ کربلا ہو یا غزوہ بدر ہو، سامنے 1000 کا لشکر اور اس طرف بغیر ساز و سامان کے 313، لیکن ان کا جذبہ ایمانی اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان کو نچھاور کرنا، آپ اس سے بات کا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کے ایمان کتنے پختہ تھے کہ ایک طرف 1000 کا لشکر سامان سے لت پت اور دوسری طرف 313 بغیر ساز و سامان کے، اور انہوں نے بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان میں سے 70 مشرکوں کو واصل جہنم کیا، اور مسلمانوں کے لشکر میں سے
14 جو شہید ہوئے وہ اتنے نمایاں نہیں تھے جتنے وہ مکہ کے مشرک جو 70 تھے وہ سب بڑے بڑے سردار ان وصل جہنم ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام کی عزت و توقیر و تکریم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے قبلہ شاہ صاحب آپ کی اور میری رہنمائی فرماتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سے بریک کا، پھر انشاءاللہ بریک سے لوٹیں گے، اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ جس طرح ہم بات کر رہے تھے بدر کے حوالے سے، آج جو کہ یوم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، تو اس حوالے سے قبلہ علامہ صاحب کی خدمت پہ عرض گزار ہیں کہ آپ چند باتیں ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان ہم کیا بیان کریں۔ آپ کے شان کا اور مرتبے کا یہ عالم ہے کہ جس کی اصلاح، جن کی اصلاح فرمانے والا خود رب کائنات ہو، کہ قرآن مجید کے اندر سورہ نور کے اندر دیکھیں آپ، سورہ احزاب کے اندر دیکھیں آپ، بارہا مرتبہ اللہ نے ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کی شان بیان کی اور ان کی اصلاح فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بتلایا کہ نبی علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو ایک بہت ہی فضیلت پر اور آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھی، اور ازواج مطہرات میں سے آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد انتہا درجے کی آپ سے محبت تھی حضور کو، اور آپ محبوب رب العالمین کے لقب سے بھی جانی جاتی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ جب حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جدائی میں غمگین تھے، اور وہ آپ کی شریک حیات، کہ جب آپ کو کسی نے تسلیم نہیں کیا، لوگ آپ کا انکار کرتے تھے، تب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کی باتوں کو سنا، آپ کو تسلیاں دیتی رہیں اور آپ کے ہمہ وقت ساتھ رہیں۔ تو آپ کی وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے غمگین تھے، اور پھر ایسے میں رب العالمین نے جبریل کو بھیجا کہ جبریلہ جا، میرا محبوب غمگین ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل امی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک سبز رومال اٹھایا ہوا ہے۔ تو جب حاضر ہوتے ہیں بارگاہ میں اور وہ رومال نبی رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ آقا حضور اس کو کھولیے اور اس میں دیکھیے اس میں کیا ہے۔ تو جب نبی رحمت اس رومال کو کھولتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی تصویر اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہوئی ہے، اور جبریل امی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو نبی رحمت فرماتے ہیں کہ مجھے 2 مرتبہ جبریل امین نے رومال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر لا کر دکھایا۔ تو پھر مکہ مکرمہ میں نبی رحمت نے آپ کی نکاح کا پیغام بھیجا، اور نبی رحمت کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا، اور پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سیدہ عائشہ کی رخصتی 9 برس کی عمر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ اور آپ کی سیرت کا اندازہ اور آپ کی جود و سخا کا اندازہ اس سے لگائیے کہ صحابی روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں نے دیکھا 70,000 درہم تھے، اور دیکھتے دیکھتے ہی آپ نے غریب اور مساکین میں تقسیم کر دیے۔ اور اپنے کپڑوں کا عالم یہ تھا کہ میں نے دیکھا اپنے خود کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، اور میں نے عرض کی کہ یا سیدہ، یا ام المومنین، آپ 100 درہم تو رکھ لیتی کہ اپنے لیے کپڑے بنوا لیتی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہ نبی کے گھر والے ہیں، ہم یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ خود کو سجایا جائے، ہم غریبوں کا
امت کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ یہ درس ان کو بارگاہ مصطفی سے ملا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایسا کیا۔ اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے حجرہ مبارک کے بغیر نبی رحمت پہ کسی دوسری ازواج کے حجرہ میں وحی نہیں آتی تھی۔ جب بھی آپ پہ وحی نازل ہوتی، شان نزول ہوتا، تو آپ حجرہ عائشہ صدیقہ میں ہوتے، اور وہی حجرہ عائشہ صدیقہ ہے کہ جس میں نبی رحمت کا آج مزار ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کا بھی اس میں مزار ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 100 صحابہ جو تھے وہ مجتہد تھے، اور ان میں سے 11 جو تھے وہ مفتی تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی یہ شان ہے کہ آپ واحد تھی جو مجتہدہ تھی، یعنی کہ حکیم الامت۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت تک تمام امت میں نے حضرت عائشہ جیسی فقیہ اور مجتہدہ عورت کسی کو نہیں پایا۔ آپ کے پاس اتنا علم تھا کہ آپ کی علم کی شان یہ تھی کہ جتنی بھی حدیثیں نبی رحمت سے تعداد میں سب سے زیادہ آپ سے وارد ہیں، آپ ان کی راویہ ہیں۔ اور صحابہ کرام کو جب بھی کوئی دین کے معاملے میں مسئلہ پیش ہوتا تو آپ حضرت عائشہ کے دار پہ آتے، اور سیدہ عائشہ اس مسئلے کا حل فرماتی۔ یہ شان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی، اور ہماری امی جان کی، وہ ہماری امی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی امی جان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پیغام ہے ہر باپ کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو سیرت حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ اور سیرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر چلنے کی تلقین کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔